رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافور زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أزرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق لي خمسة في بهم هر الجحيم الحاتم المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة من بعدهم من نسلهم قد جاءنا من فضلهم العابد والباكر والصادق
بلکہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت الماہری صدق اللہ العلی العظیم. سید صاحب ادھر آئیے. بیٹا اتنا اچھا پڑھتے ہو, جلدی کس چیز کی ہے؟ کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے, کوئی بھاگا جا رہا ہے, جلدی ختم کرنے یا چاکلیٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے, کیا چکر ہے؟ چلے گئے کون چلے جاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين
يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغنى اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي اليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. भाई السلام علیکم میں سے کر رہا تھا نیچے کریں وہ
भाई इसको बंद कर दो, तीसरा जो लाइट है उसको बंद कर दो। हाँ, तीसरा जो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असगरुस साबिरीन अबुल यतामा सैयदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत। सबसे पहले आपके ज़िंदा फ़र्ज़ंद इमाम वक्त इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत अक़दस में पेश करते हुए इमाम के सदक़े में, इमाम के तुफ़ाइल, इमाम के साए में दुनिया में जहाँ कहीं पर भी अहले बैत के चाहने वाले ज़िंदगी कर रहे हैं, सबकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह खुदा तबारक ताला मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो कायनात का खुलासा और कायनात की रूह है, अल्लाह तबारक ताला ने ये सारी दुनिया इमाम के सदक़े में और इमाम के विलायत के सदक़े में खल्क़ की है। और दुनिया जब विलायत के रास्ते से हटकर ज़िंदगी कर रही है तो अपने मकसद हयात को भूले बैठी है। सारी दुनिया अली अली उस वक्त करेगी, सारी दुनिया विलायत के परचम में के तले उस वक्त आएगी जब इमाम का ज़िंदा फ़र्ज़ंद हादी बरहक़ इमाम आदिल इमाम वक्त का ज़हूर हो। इंशाअल्लाह इमाम के ज़हूर में हम सब ये माहौल देखेंगे, जहाँ पर भी निगाह जाएगी नाम अली होगा, याद अली होगा, ज़िक्र अली होगा। इंशाअल्लाह सब जगह मोहब्बतें ही मोहब्बतें और सब जगह अदालतें ही अदालतें देखने को मिलेंगी। इंशाअल्लाह ये माहौल और ये मौका हम सबको अपनी ज़िंदगियों में इमाम की ज़हूर की शक्ल में और इमाम के सिपाहियों में शामिल होने की शक्ल में नसीब होने के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मुहम्मद। वसीए रसूलुल्लाह का ज़िक्र है और आपकी शहादत के मजलिस है, तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की एक मनक़बत आपकी खिदमत में नात खिदमत में अर्ज़ करेंगे। पूछा जब हक़ ने कि तुम दुनिया में क्या करते रहे, पूछा जब हक़ ने कि तुम दुनिया में क्या करते रहे, कह दिया हमने सनाए मुस्तफा करते रहे। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला बंद रहते दीन के क्यों काम बाद अज़ मुस्तफा, बंद रहते दीन के क्यों काम बाद अज़ मुस्तफा, मुश्किलें उम्मत की हल मुश्किल कुशा करते कुछ न हाथा या उन्हें मेहनत गई बर्बाद सब, कुछ न हाथा या उन्हें मेहनत गई बर्बाद सब, जो अली को छोड़ कर यादे खुदा करते रहे। क्या दिखाएंगे वो मुंह अपने नबी को हश्र में, क्या दिखाएंगे वो मुंह अपने नबी
خیر النساء کرتے رہے اشقیاء میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے اشقیاء میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے وہ جفا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے وہ جفا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے حضرت شبیر دین مصطفیٰ کے نام پر حضرت شبیر دین مصطفیٰ کے نام پر صبح سے تا عصر بچوں کو فدا کرتے رہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. معرفت کہتے ہیں اس کو معرفت کہتے ہیں اس کو بھوک اور غم میں حسین زیر خنجر بھی نماز حق ادا کرتے رہے. یہ جو کلام ہے یہ ایک ہندو شاعر کا کلام ہے یہ جنہوں نے اپنا تخلص کوثری رکھا تھا اپنا تخلص سے. انہوں نے آگے ہی ایک شعر ہے ان کا کر اے ہندو بیاں اس طرز سے تو وصف احمد کا کر اے ہندو بیاں اس طرح سے تو وصف احمد کا مسلمان مان جائیں لوہا سب تیغ محنت کا. یہ خود انہوں نے کہا ہے. ان کا آخری شعر جس میں ان کا تخلص ہے کوثری پھر قبر میں کیا ہوتی ایزا جب کہ ہم کوثری پھر قبر میں کیا ہوتی ایزا جب کہ ہم عمر بھر ذکر شہید کربلا کرتے رہے. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ستر صلوات محمد وآل محمد صلوات. دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا. دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا. دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا. تمہارے لاڈلے کو العطش کہنے نہیں دیتی کہ میں شبیر کو پیاسا کبھی رہنے
نہیں دیتی میری اماں کو بتلانا خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہارے لاڈلے کو العطش کہنے نہیں دیتی کہ میں شبیر کو پیاسا کبھی رہنے نہیں دیتی میری اماں کو بتلانا خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہاری بیٹیاں بھلے غم کی ستائی ہے مگر بابا ہمارے خیر سے 18 بھائی ہیں ہماری فکر مت کرنا خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہاری بیٹیاں بھلے غم کی ستائی ہے مگر بابا ہمارے خیر سے 18 بھائی ہیں ہماری فکر مت کرنا خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہارے گفتگو کرنے کے سب انداز آتے ہیں میں خود نے جو بلاگاؤں مجھے الفاظ آتے ہیں عطا کرنا مجھے لہجہ خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہارے گفتگو کرنے کے سب انداز آتے ہیں میں خود نے جو بلاگاؤں مجھے الفاظ آتے ہیں عطا کرنا مجھے لہجہ خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا تمہاری
خدا حافظ میرے بابا تمہارے لاڈلے کو العطش کہنے نہیں دیتی کہ میں شبیر کو پیاسا کبھی رہنے نہیں دیتی میری اماں کو بتلانا خدا حافظ میرے بابا دکھی زینب کا تھا نوحہ خدا حافظ میرے بابا ور محمد وآل محمد صلوات بسم اللہ یار سارے ٹیکے چھوڑے آگے آگے آئیں مجلس کا ماحول بنا رہے ہیں یار بسم اللہ آئیں رئیس بھائی آگے ہوئیں یار اس طرح بیٹھیں ور محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل ساری تھوڑا آگے پھر بھی صلوات پڑھیے آگے آگے آ جائیں محمد پھر بھی صلوات پڑھیے ایک بار فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا ہے کہ آل محمد کا خالق اور لجپال اللہ آپ سب لوگوں کا قدم قدم چلے آیا پاک مخدومہ کونین اپنی بارگاہ عصمت میں قبول و منظور فرمائیں اور آپ سب کی جو بھی دلی خواہش اور حاجات ہیں جائز وہ بھی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں بار محمد و آل محمد صلوات یتیمی اوڑ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا یتیمی اوڑ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا زینب علی نے رو کے بیٹی سے کہا الوداع زینب یتیمی اوڑ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا زینب خدائی کو خدائی کو بچانے
رضا دے کر جو بچتا ہو بچا لینا خدا زینب رضا دے کر جو بچتا ہو بچا لینا خدا زینب یتیمی اوڑھ لے سر پہ کہ ہونا ہے جدا زینب پکڑ کر ہاتھ دختر کا علی رو رو کے کہتے تھے ہائے پکڑ کر ہاتھ دختر کا علی رو رو کے کہتے تھے غریب کربلا کو ہے سہارا تیرا زینب غریب کربلا کو ہے سہارا بس تیرا زینب علی نے رو کے بیٹی سے کہا الوداع زینب میرے اس زخم سے گہرے دکھا کر زخم کربل میں ہائے میرے اس زخم سے گہرے دکھا کر زخم کربل میں خدائی آزمائے گی تیرا حوصلہ زینب خدائی آزمائے گی تیرا حوصلہ زینب مولا اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں حسن کا جب جنازہ تیر کھا کر گھر کو لوٹائے حسن کا جب جنازہ تیر کھا کر گھر کو لوٹائے خدا کی حمد کرنا اور پیکاں کھینچنا زینب خدا کی حمد کرنا اور پیکاں کھینچنا زینب مظلومی دیکھیے میرے مولا کی تیری آواز سننے کو میں ساری زندگی ترسا ہائے تیری آواز سننے کو ہائے میں ساری زندگی ترسا ذرا قرآن پڑھ کر آج بابا کو سنا زینب ذرا قرآن پڑھ کر بابا کو سنا زینب میری تصویر دنیا میں تیرا عباس بھائی ہے ہائے میری تصویر دنیا میں تیرا
جو گھبرائے کبھی دل اس کی صورت دیکھنا زینب، جو گھبرائے کبھی دل اس کی صورت دیکھنا زینب، میرے اس زخم سے گرے، میرے اس زخم سے گرے، دکھا کر زخم کربل میں خدائی آزمائے گی تمہارا حوصلہ لینا۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے سامنے جناب مولانا میر سید محفوظ رضا عابدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ذکر فضائل اہل بیت اور مصیبت اہل بیت پر بیان فرماتے ہیں۔ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اس مجلس اعلیٰ کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ بحق شہادت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس لمحے تک ہماری زندگیوں میں جو نیک عمل بھی انجام پایا ہے، ان تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے بچی ہوئی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سے عبادت اور اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق، در اہل بیت اور خدا کی بارگاہ سے جڑے رہنے کی توفیق ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک، ہمارے بچوں کو قیامت کے آخری لمحے تک حاصل ہونے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور سب کی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی جو بھی دلی مرادیں ہیں، سب کی دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں شاید بعض مومنین دوسرے جگہوں پر قیام کرتے ہیں، ان مجالس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا تبارک تعالیٰ جتنی امیدیں آپ لے کر آئے ہیں مشکل کشا کے صدقے، آپ کی امیدوں سے زیادہ خدا آپ کی بارگاہ میں آپ کی جھولیوں کو بھرے انشاءاللہ، اور مولا آپ کے تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو، تمام تمناؤں کو، تمام آرزوؤں کو پورا کرے، اور جتنی امید لے کر آئے ہیں خدا آپ کی امید سے زیادہ مولا امیر المومنین مشکل کشا کے صدقے عطا کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ دنیا کے تمام مشکلات کا حل، دنیا کے تمام پریشانیوں کا راہ حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے ظہور کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ حق کی کامیابی اور کامرانی کی نیت سے، اور باطل کے حامیوں کی، طرفداروں کی نابودی اور بربادی کی نیت سے سب مل کر سورہ زاجا کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اپنے ماحول میں جب ہم انڈیا میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں مجالس کے لیے، تو وہاں پر کھلے میدان ہوتے ہیں اور گلی کوچوں میں رونق ہوتی ہے، بندہ اٹھ کے بھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں گیا ہوگا باہر، یہاں سے اٹھ کے جانے تعجب ہو رہا ہے مجھے، یہاں کون سی گلی ہے، کون سا کوچہ ہے، یہاں سے یہاں جا کے نیچے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ توہین مجلس ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے باہر جا رہا ہے تو مجلس کا توہین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر بندہ کوئی ضروری کام ہے تو باہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے 4 لوگ 10 لوگ ہم یہاں پر ہیں، اور اس 4-10 میں سے بھی بندے اگر کہیں پر ہیں، لیکن میں آخر کا خیال ہے یہ کہ جب کوئی چیز نہیں ہے جہاں پر جا کے بندہ ٹائم پاس کرے، بندہ جا کر جو ہے اگر مجلس سے بہتر کوئی چیز وہاں مل رہی ہے تو بسم اللہ، اگر یہاں سے زیادہ کچھ مل رہا ہے تو بسم اللہ، اگر یہاں سب کچھ مل رہا ہے تو تعجب ہے۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو جو ہے اہل بیت کی شان اور اہل بیت کے مقام کو باقی رکھتے ہوئے ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ آج اختتام کو پہنچا ہے، 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو 2 عشرے ماہ مبارک رمضان کے ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ شہید ماہ رمضان امیر المومنین کے صدقے ہمارے اس اللہ اس ہماری ناقابل عبادت کو اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان جہاں اہل بیت کے ذکر اور آپ کے دعاؤں میں بسر کرنے کا مہینہ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں ہر دن کی دعا ہے۔ ماہ رمضان کے اگر دعاؤں کو بندہ پڑھنا چاہے، چاند نظر آنے سے لے کر ماہ رمضان ختم ہونے تک پڑھتا جائے، دعائیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری دعائیں ہیں۔ روایت میں ہے، علماء نے بتایا ہے کہ بندہ اگر خدا کی سننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اگر خدا سے کچھ بولنا چاہتا ہے تو دعا کرے، اگر خدا کی سننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگ جو ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی، اے وہ اللہ اور اللہ کا نبی اور آل نبی پر، رسول اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی اور آل نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، تم بھی درود پڑھ لیا کرو۔ تو دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، دعاؤں کا ماہ رمضان کے چاند نظر آنے کی دعا،
माह रमज़ान का चाँद ख़त्म होने की दुआ, हर दिन की दुआ, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, पहले 10 दिन की दुआ, दूसरे 10 दिन की दुआ, तीसरे 10 दिन की दुआ, फिर इसके अलावा जो दूसरी दुआएं हैं, दुआ इफ्तिताह, दुआ है अबू हमजा सुमाली, दुआ जोशन कबीर, ये सारी दुआओं में इंसान को खुदा तबारक ताला से अहले बैत ने ऐसा जोड़ दिया है, बाद में आखिर में कहा बदनसीब है जो इस माह से भी फायदा ना ले। रिवायतों में है कि बदनसीब है वो इंसान जो माह मुबारक जैसे सुनहरे मौके से भी फायदा ना ले। ठीक है, तो आज की जो दुआ हमने पढ़ी है, हर दिन की दुआ में, हर दिन की दुआ अगर आप अरबी आपने पढ़ी तो हमने खुदा तबारक ताला से कुछ चीजें तलब की। 2 दुआएं आपकी खिदमत में अर्ज करनी है जो आज हमने तलब की। एक दुआ ये थी कि परवरदिगार आज के दिन के सदक़े में, 20 रमज़ान मुबारक के दिन के सदक़े में मेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे, और मेरे लिए आज के दिन के सदक़े में जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दे। ये दुआ हमने अल्लाह की बारगाह में आज तलब की। ठीक है, तो जब हम दुआ तलब करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ मुस्तजाब करने का रास्ता बताएगा हमें। अब क्या करें जिसके नतीजे में जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएं, और किन से बचें ताकि जन्नत के दरवाजे हमारे लिए बंद ना हो जाएं। तो 2 रिवायतें हैं, इन 2 रिवायतों में बताया गया है कि अगर बंदा चाहता है कि अपने लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल ले तो एक अमल अंजाम दे, और अगर चाहता है कि जन्नत के दरवाजों को अपने से बंद करने के लिए बचाए, 3 कामों से परहेज करे। तो वो काम जिसके नतीजे में इंसान के लिए सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चौथे इमाम ने नबी करीम से रिवायत नकल की कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, जो बंदा अपनी जिंदगी में आखिरी सांस तक विलायत अली को दिल में रखकर राह अली पर चले, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 2 चीजें इसमें हैं, एक विलायत अली को दिल में रखकर इताअत अली में जिंदगी बसर करे, उस बंदे के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ना सिर्फ जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो हजरत अरबाइन गए हैं उन्होंने इस मंजर को देखा होगा, जो नहीं गए हैं मौला अमीर अल मोमिनीन के सदक़े में खुदा तबारक तआला उन्हें जल्द अज जल्द ज़ियारत अरबाइन नसीब करे। जो हजरत गए हैं, हमने जो वीडियोस वगैरह में देखा, आपने और हमने देखा कि जब कोई ज़ाहिर जाता है तो खिदमत करने वाले इतने ज्यादा हैं कि दौड़ दौड़ कर आते हैं कि भाई हमारे मौक़िफ़ से ले लो, हमारे मौक़िफ़ से ले लो, हमारे मौक़िफ़ में आ जाओ, हमारे यहाँ आराम करो। ज़ाहिर को खिदमत करने वाले तड़पते रहते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारे अंदर आ जाओ भाई, हमारे मौक़िफ़ पे आकर एक अज़ादार हुसैन, एक ज़ाहिर हुसैन के हमारे मौक़िफ़ में कदम रखने का शरफ बख्श के जाओ हमें, ये इल्तिजा करते रहते हैं, ये आरज़ू करते हैं वो। चौथे इमाम ने फरमाया, जो बंदा अपनी पूरी जिंदगी विलायत अली और इताअत अली में गुजारेगा, ना सिर्फ जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, बल्कि जन्नत के दरवाजों पर खड़े जन्नत के निगहबान ये आरज़ू करेंगे, भाई मेरे अंदर से आ जाओ, भाई मेरे अंदर से आ जाओ, भाई मेरे अंदर से आ जाओ, ये शरफ हमें अता करो कि एक अली का नौकर हमारे अंदर से गया। एक शायर ने क्या खूब कहा है, देख कर हश्र में मुझको बोले मलक, देख कर हश्र में मुझको बोले मलक, रास्ता दो अली का गुलाम आ गया। ठीक है, तो ये एक अमल है जिस अमल को अंजाम देने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन, विलायत अमीरुल मोमिनीन है। अब थोड़ा सा हमें अगर है मैदान में तो और ज्यादा मजबूत यह करना है कि विलायत अली के साथ 2 बातें बताई है इमाम ने रिवायत में, विलायत अली आखिरी दम तक रखे और विलायत अली के साथ साथ इताअत अली इब्न अबी तालिब में जिंदगी बसर करें, तो इंसान के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोले। अब 3 काम ऐसे हैं, बताया गया है कि अगर इन 3 कामों को कोई इंसान मुर्तकिब होगा, जन्नत के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। 3 काम।
پہلا کام، جو بندہ ماہ مبارک رمضان کا احترام پائمال کرے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ روایت ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کا احترام نہ کرے، ماہ رمضان کا احترام کیا ہے؟ ابھی ہمیں یہ ایک ہمارے ماحول میں بر صغیر کے پتہ نہیں ہمارے طرف ہے یہ ماحول، بات آپ نے اپنے اپنے کلچر میں اپنے اپنے طریقے سے دیکھا ہوگا، اگر کوئی بندہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، بھولے سے قرآن پاک زمین پر گر گیا، ہمارے علاقے میں کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، جتنا وزن یہ ہے قرآن پاک کا اتنا برابر کا نمک یا چاول کچھ لے کے صدقہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کیا ہو گئی ہے، یہ قرآن کی نہ چاہتے ہوئے ایک بے احترامی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ قرآن پاک اگر آپ کے ہاتھ سے اچانک بھولے سے گر جائے تو اس کو برابر کا وزن کر کے کوئی نمک کوئی چیز صدقہ دے دیں، بلکہ کیا کہا گیا ہے، قرآن پاک اگر ہاتھ سے اچانک گر رہا ہے تو گر کے بتا رہا ہے بھائی میں پڑھنے کے لیے اٹھانے کے لیے نہیں، بھائی مجھے پڑھ تو لو۔ تو قرآن پاک کا احترام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو احترام قرآن پاک، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو کال کرتے مولانا صاحب ہمارے ہاتھ سے قرآن پاک گر گیا کیا کرنا ہے، ہم کہتے قرآن پاک کھول کر 2 صفحے پڑھ کے رکھ دیں، قرآن آپ کو دعائیں دے گا، قرآن پاک آپ کو دعائیں دے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کا احترام آپ حضرات جانتے ہیں، ماہ رمضان میں جو بندہ بھی صحت سلامت ہے، صحت سلامت رہنے والا بندہ واجب ہے کہ وہ اپنا روزہ ماہ مبارک رمضان میں رکھے۔ اگر کوئی بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ احترام ماہ مبارک رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے گلی کوچے میں نہ کھائے، بلکہ کہیں چھپ کر تنہائی میں، وہ بھی یہاں تک نہیں، بس زندہ رہنے کے لیے شام تک پروردگار میری مجبوری نے مجھے روزہ رکھنے نہیں دیا لیکن میرے اندر تڑپ روزہ ہے، میرے اندر فکر روزہ ہے، درد روزہ ہے، اگر یہ سوچ کر بندہ احترام کر لے تو احترام ہے، ورنہ آزاد ہو کر بندہ کہے کہ ابھی تو مجھے بیماری ہے، ابھی تو مجھے مجبوری ہے، میں تو اسلام نے شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، اگر کھل کے کھانا شروع کر دے تو گرچہ بندہ روزہ نہیں ہے لیکن احترام ماہ مبارک رمضان کا لحاظ نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک چیز، ماہ مبارک رمضان کا لحاظ نہ کرنے والا انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے جنت کے سارے دروازے بند کر لے گا۔ دوسرا، جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے، ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا انسان اپنے کردار سے جنت کے سارے دروازے بند ہو جائے۔ تیسری بات بتانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ جتنا آپ عادت کے آپ کی جو عادت ہے نا، جب صلوات پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو جس اونچائی کی آپ صلوات پڑھتے ہیں تھوڑا اس سے تھوڑا اونچا کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک گزارش آپ سے، سب مل کر جتنی آواز آپ کے مانا، اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے تو بولے، اگر کوئی بولتا ہے تو تیز بولے، تھوڑا سا جتنا بولتے ہیں آپ اس سے تھوڑا سا تیز بولیں، سب مل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ روایت میں ہے کہ جو بندہ نبی کریم کا نام سن کر صلوات نہ پڑھے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو بندہ نبی پاک کے القاب نہیں، نبی پاک کا نام مبارک اگر محمد اگر اس نام کو سنے اور صلوات نہ پڑھے تو اس انسان کے سارے جنت کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کی دعا کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر آدمی چاہتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول لے اپنے لیے، ولایت علی کے ساتھ آخری دم تک اطاعت علی، جنت کے دروازے اپنے لیے بند نہیں کرنا چاہتا ہے، احترام ماہ مبارک رمضان، والدین کی خدمت اور والدین کی عزت، اور نبی کریم کا نام سن کر درود پڑھنا کبھی اپنی زندگی میں نہ بھولے، یہ 3 کام کرے گا تو جنت کے دروازے اس کے لیے سارے کھول دیے جائیں گے۔ صرف ہمارے کہنے سے نہیں ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، معمولاً قرآن پاک دعاؤں کے لیے، شفاؤں کے لیے، تعویذوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، مایوس
شفا کو آسرا دے دیا، مایوس شفا کو آسرا دے دیا، آیات کی تعویذ بنا دیا۔ جو شعر ہے، ہوشیار نہیں لیتے قرآن سے سبق، ہم جیسے جو جاگ رہے ہیں ہوشیار نہیں لیتے قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دے دیا۔ جو مرنے والے ہیں، جو بستر پہ پڑے، ہوشیار نہیں لیتے قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دے دیا۔ تو ہمارے یہاں جو تو انشاءاللہ یہ روایت پر عمل کر کے آج جو تاریخ ہے 20 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام کی جو ہمارا ٹاپک ہے امیر المومنین کے فضائل، اگر بندہ پڑھنا چاہے تو بے حساب ہے۔ ہر دن ہر مناسبت پر انسان کو فضائل نظر آ جائیں، لیکن سمجھنا چاہے، درک کرنا چاہے، گہرائی میں جانا چاہے تو آدمی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ خود امیر نے فرمایا، میں فضائل کا وہ عالی شان پہاڑ ہوں جہاں تک پرواز کرنے کی کسی فکر کے طائر میں پرواز طاقت پرواز نہیں ہے کہ کسی کی طائر فکر مجھ تک پہنچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امیر المومنین کا فضائل ایک آج کے تاریخ کے حساب سے 20 رمضان المبارک فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ اس فتح مکہ میں مولا کے 3-4 ایسے فضائل ہیں جن فضائل کی طرف آپ کی توجہ لے جانی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت، نبی کریم کا مکے کے مشرکوں کے ساتھ ایک صلح ہوا، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کی پابندی جب تک مشرک رکھیں گے اور مسلمان رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بغیر اجازت کے حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی قانون صلح کی خلاف ورزی کرے گا، دوسرا طرف جو ہے اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے، ایکشن لے سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے ایک مسلمان گھرانہ جو مکے کے اطراف رہا کرتا تھا، تنہا دیکھ کر ان کو قتل کر دیا۔ یہ بات نبی کریم کو پتا چل گئی کہ اب انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے صلح حدیبیہ کا، تو وعدہ توڑنے کی بنا پر اب نبی چاہتے تھے مکہ فتح ہو، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ ایک محترم شہر ہے۔ فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی مکے میں داخل ہو جائے گا اس کے خون، اس کی جان، اس کا مال، سب کچھ کیا ہے، امان میں ہے۔ کہ مکے میں جا رہے ہیں بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ و جدال کے، یہ جنگ فتح کرنا ہے، اس ارادے سے نبی کریم نے خفیہ منصوبہ بنایا کہ مکہ جائیں گے، مکہ جا کر بغیر کسی خون ریزی کے مکے کو فتح کرنا ہے۔ اس ارادے کے لیے 10,000 فوجیوں کو نبی نے تیار کیا۔ یہ خود اپنے اپنوں کے درمیان ہے بات، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، دقت کے ساتھ مسلمانوں کو نبی نے بتایا کہ کوئی بندہ اس بات کو پڑوس تک بھی نہ بتائے، تاکہ یہ پوری طرح سے مخفی طور پر یہ عمل ہو۔ جب لوگوں کے اس بڑی تعداد کو نبی نے دیکھا کہ کوئی بھی آدمی جو رسول اللہ کا ارادہ ہے اس میں کمزور ہو سکتا ہے، نبی نے دعا کی، پروردگار راز اور مخفی طور پر اس فتح کو پانے کی مجھے کامیابی عطا کر۔ اب یہ سارے مسلمانوں میں سے ایک بندہ جس کے کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، اس کو پتا چل گیا کہ مسلمان جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، اگر آرام سے ہو جائے تو آرام سے ہو جائے گا، خدا نہ کرے اگر جنگ تک بات پہنچ گئی تو میرے خاندان والوں کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آہستہ طور پر اس نے مکے میں خبر پہنچا دی کہ نبی مخفی طور پر مکہ آنا چاہ رہی ہے۔ ایک عورت جو کسی گھر میں غریب عورت کام کرنے والی تھی، جس کا جاننے پہچانے والا نہیں تھا، اس کے حوالے کیا گیا یہ لکھائی میں پیغام کہ جا کے مکے میں پہنچاؤ، اس لیے کہ انجان عورت تھی، کوئی اس کی پتہ نہیں لیتا تھا۔ تو جب یہ عورت نکلی ہے، درمیان راستے میں ہے، نبی کی دعا ہے۔ نبی کی دعا کیا تھی؟ پروردگارا مخفی طور پر اس ہدف کو پانے میں میری مدد کر۔ اب یہ رسول کا مخفی اور راز پھوٹنے والا تھا، اب نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، نبی کی دعا مستجاب ہے۔ اب یہاں پر عورت نکلی مکے میں راز بتانے کے لیے، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی
دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اور آپ کی دعا قبول کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک عورت فلاں ایریے تک پہنچ گئی ہے، وہ پیغام لے کے جا رہی ہے۔ نبی نے فوراً علی بن ابی طالب کو بلایا، یا علی آپ آئیں، زبیر کو ساتھ بلایا، زبیر آپ بھی آؤ، دونوں جاؤ، جلدی سے جا کے فلاں مقام میں تیز پہنچ کر اس عورت کا راستہ روکو، اور اس عورت کے ساتھ ایک پرچی ہے، ایک لیٹر ہے، ایک پیغام ہے، اس پیغام کے ساتھ اس عورت کو یہاں لے کے آؤ۔ اب یہاں پر جو بات ہے، نبی کریم نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ راز باقی رہے۔ اللہ نے نبی کی دعا مستجاب کرنے کے لیے علی کو بلایا، زبیر کو بلایا۔ کیوں زبیر کو بلایا؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ جب آگے پہنچے دونوں اس عورت کے پاس، تو زبیر کو امام نے کہا زبیر جاؤ سوال کرو، پرچیاں تو لے کے آؤ۔ جا کے جتنی قسمیں دینی تھی، جتنی باتیں کرنی تھی، زبیر نے اپنی پوری چالاک استعمال کر لی۔ اس عورت نے ایک ہی بات کہی کہ بھائی میرے پاس نہ کوئی پرچی ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی خط ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرا سامان جو چیک کرنا چاہتے چیک کر لو۔ سارا جانچ پڑتال کر کے آگے کہا کہ یا علی، شاید نبی کریم استغفر اللہ نعوذ باللہ عورت کا ایڈریس بھول گئے ہیں، وہ کون عورت لے کے جا رہی یہ تو نہیں ہے، میں سارا اس کا سامان چیک کر کے آ گیا، اس کے اندر کوئی خط مجھے نہیں ملا، چلے واپس چلیں گے مکہ مدینہ جا کر نبی کو خبر دیں گے۔ امیر المومنین نے مسکرا کر فرمایا کہ اے زبیر، کیا میرا نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آگے پہنچے اس عورت کے سامنے، کہا کہ رسول اللہ کا پیغام ولی اللہ لایا ہے، اتنا بتا دے نہ میرا رسول جھوٹ بول سکتا ہے نہ اس کا ولی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تھوڑا سا سختی برتوں، اگر عزت سے وہ لیٹر نکال کے دے دے تو تیری عزت بچ جائے گی، ورنہ تجھے سزا دوں گا۔ جیسے ہی کہا کہ یا علی تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، درخت کے پیچھے جا کر چوٹیوں کے درمیان میں نے وہ پیغام رکھا ہے، اس کو نکال کر لا کے دے دوں گی آپ کو۔ تو عزیزان محترم، امیر المؤمنین کو بھیج کر اس ایمان کے ساتھ کہ رسول جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا، اور رسول کا وصی جو کہہ دے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے فتح مکہ میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو، جب علی کے بغیر رسول کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ جب علی کے سہارے کے بغیر رسول کی دعا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، تو انسان کو جاننا چاہیے۔ بات ہم کہا کرتے ہیں اکثر، حدیث قصہ کئی مرتبہ ہم نے اور آپ نے پڑھا، سنا، شاید سب سے زیادہ جن دعاؤں اور جن حدیثوں کو ہم نے سنا ہے وہ حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ میں ایک شروعاتی جو جملے ہیں، شروعاتی جملوں میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی میں آپ کے گھر آیا ہوں، کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، چادر یمانی لا کے مجھ پر اڑا دے۔ تو بی فاطمہ ذرا کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطَّيْتُهُ، میں بابا پر کساء یمانی، بابا نے حکم دیا، میرے نبی نے حکم دیا، تو میں چادر یمانی لا کر ڈھانپ دیا میں نے۔ یہ اسی ممبر سے ہم بتا چکے اس سے پہلے بھی، آپ اور ہم جانتے ہیں شادی سے پہلے کی زندگی بندے کی الگ ہوتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی بندے کی الگ ہوتی ہے۔ اگر جس گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں، ماں کا گھر بھی ہو، بہن کا گھر بھی ہو، اور اپنا گھر بھی ہو جہاں اپنے بیوی بچے رہتے ہیں، بندے کی طبیعت خراب ہونے پر بندہ اپنے بیوی بچوں کے گھر جائے گا یا بہن کے گھر جائے گا؟ اگر شہر الگ ہے تو مسئلہ نہیں، سے مسافر ہیں ہم یہاں پہ، لیکن ایک ہی شہر میں اپنا گھر ہے جس میں اپنے بیوی بچے ہیں، اور اپنی بیٹی کا یا اپنے بہن کا گھر ہے، تو ظاہراً نیچرل یہ چیز ہے، طبیعی یہ چیز ہے کہ بندہ اپنے گھر جاتا ہے، بیوی بچوں کے گھر نہیں جاتا بندہ۔ ہاں، اپنے گھر جا کر بیوی بچوں کو خبر کرے گا کہ آ جائیں، میری طبیعت کیا ہو گئی ہے، ناساز ہو گئی۔ گھر والے ہوتے ہوئے انسان بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ یا نبی اللہ، جس مدینے میں آپ کی ازواج کا گھر بھی ہے، ضعف کا احساس کر کے آپ بیٹی کی یہاں آئے ہیں، اور آپ نے بیٹی کے ساتھ سے جو ہے چادر یمانی طلب کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نبی بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، صرف پائجامے کا اٹھا لینا سنت رسول نہیں ہے، مشکلات میں در فاطمہ پر آنا بھی سنت رسول ہے۔
صرف سفید کا اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج بی بی کے در پر مشکلات میں آنا یہ رسول کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے۔ اب اسی میں اور جو فضیلت ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، صرف آپ کو لیسٹ بتا دیں گے۔ دوش رسول پر چڑھ کر بتوں کو آج میرے مولا نے گرایا ہے۔ فتح مکہ آج ہوئی، فتح مکہ پا کر رسول داخل مدینہ ہوئے۔ نبی نے فرمایا جب تک بت کعبہ بتوں سے پاک نہیں ہوگا میں کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھوں گا میں۔ تو پہنچے نبی، جو نیچے نیچے لگے ہوئے تھے بت، ان سارے بتوں کو اپنے عصے سے جو ہاتھ میں چھڑی تھی رسول کی، ان چھڑی سے گرانا شروع کیا۔ جو اوپر سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑے بت کو گرانے کے لیے کہا علی میرے دوش پہ آ جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے اس وقت کے بڑے بتوں کو گرانے کے لیے علی چاہیے، آج کے بڑے بتوں کو گرانے کے لیے علی والے چاہیے۔ امام کو بلایا، نبی کے دوش پر امیر المومنین اوپر گئے، بت حبل جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کو گرایا۔ علماء کہتے ہیں، اب یہاں پر علماء کے نظریات، علماء کے خیالات الگ الگ ہیں۔ ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں علی جب اوپر پہنچے ہیں تو گرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، علی کو چڑھتے دے کر خود بت نیچے گر گیا۔ جلال علی، ہیبت علی کے سامنے بت سیدھے زمین پر آ گیا کہ اب میری خیر نہیں۔ یا رسول اللہ بہت سارے تھے، آپ سائڈ میں آ کر تو مسلمانوں کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ اور آپ جا کے تھوڑا گرا دو اوپر سے بتوں کو۔ یہ آپ ہی نے کیوں کیا عمل؟ اگر میرے اور آپ کے ہمارے کلچر کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر ایک بے نمازی گھرانے کا لڑکا کسی کو نماز کی دعوت دے اور بندے کو معلوم ہو کہ اس کے بڑے بے نمازی تھے، تو کہے گا بھائی جا کے اپنے گھر والوں تو پہلے سمجھا لو، ہے نہیں؟ آپ ہم کو سمجھانے آ گئے، نماز پڑھنے کی دعوت دینے آ گئے، آپ کے بڑے نہیں تھے۔ تو نبی نے اس لیے علی کو انتخاب کیا کہ کوئی کل مشرک یہ نہ کہہ دے کہہ دے کہ علی آج بت توڑنے کے لیے آ گئے، کل آپ کے بڑے بتوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا تاکہ کسی مشرک اور کافر کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، بلکہ ہر آدمی کہے ایسے نے بتوں کو گرایا جس کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں تھا۔ دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ مسائل، ایک بہت مختصر یہ ایک، اس کے بعد یہاں پر امیر المؤمنین نے جب ایک سعد بن عبادہ کو رسول نے فرمایا کہ ہم مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، آپ آگے جاؤ، آگے جا کے مکے والوں میں اعلان کرو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اب سعد بن عبادہ کا دل بہت بھرا ہوا تھا، بہت زخم کھایا تھا مکے کے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اب آتے آتے اعلان کرنے لگا علم لے کے، مکے والوں آج تمہاری خیر نہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تمہاری صفائی کا دن نہیں ہے، آج تمہاری صفائی ہو جائے گی، آج تمہاری خیر نہیں۔ سارے بدلے جو 13 سال کے دل میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بدلے نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے، آج تمہاری خیر نہیں، آج تمہاری خیر نہیں۔ یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہا تھا، رحمت اللہ عالمین کے کانوں میں یہ بات آ گئی، فوراً آواز دی یا علی جائیں آگے عبادہ سے علم لے کر، آپ آگے جا کر اعلان کریں۔ مولا امیر المؤمنین آگے پہنچے، سعد بن عبادہ سے علم لے کے مکے کی سرحد میں داخل ہو کے کہا اے مکے والو، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے، آج گلے لگنے والوں کا دن ہے۔ وہ علی جو خیبر اور خندق، بدر و حنین میں جنگ کے میدان میں تلوار لے کے آیا، علماء فرماتے ہیں اگر دشمن آگے آ جائے تو علی کی تلوار کے مقابل میں کوئی نہیں، اگر پیار و محبت کی بات کرے علی سے رحم دل کوئی نہیں۔ علی سے رحم دل کوئی نہیں۔ یہ بتوں کا گرانا، علم کا لے جانا،
यहाँ पर उलमा कहते हैं, अहले सुन्नत के आलिम कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब ने हिजरत की शब बिस्तर रसूल पर सोकर इस्लाम बचाया, इस्लाम की जान बचाई और दोष नबी पे जाकर काबे की आबरू बचाई, काबे की आबरू। अब ये दिन जहां नबी ने फरमाया, जितने यहां तक कि आप अंदाजा करें, अबू सुफियान ने आकर माफी मांगी रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह इतनी तकलीफें जो मैंने दिया आपको, मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्या मुझे माफ कर देंगे? नबी ने फरमाया सबके लिए माफी है, सबके लिए माफ। अबू सुफियान को माफ किया। जब ऐसे जुमले हम पढ़ते हैं ना, तो एक लम्हे के लिए हम अपने लिए सोचते हैं, अगर हम सच्चे रसूल के मानने वाले हों, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार अबू सुफियान जैसा तो नहीं है ना, ठीक है? हम मामूली गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते और अपने आप को नबी का चाहने वाला कह देते हैं, नबी का मानने वाला। मामूली भाई की गलती, दोस्त की मामूली गलती को माफ नहीं करते। नबी ने अबू सुफियान को माफ किया है, अबू सुफियान को। 6 लोगों को नबी ने फरमाया, ये सारी रहमत के बावजूद 6 लोगों को मैं माफ नहीं करूं, और 6 लोगों का कत्ल वाजिब है, ऐलान किया गया कि उनका कत्ल किया जाए। कौन थे 6 लोग? उनमें से एक आदमी का सिर्फ तस्करा आपकी खिदमत में। ये वो बंदा था, नबी करीम ने एक खातून को गोद ले लिया था, अपनी पालतू बेटी बना लिया था, जनाब ज़ैनब बिन्त जहश। जनाब ज़ैनब बिन्त जहश को नबी ने मदीने से मक्के को भेजा, इसलिए कि उनका ससुराल और उनके घर वाले ज़्यादा मक्के में थे, हामिला थीं। जनाब ज़ैनब बिन्त जहश हामिला थी। कुछ लोगों के साथ नबी ने अपनी जो है गोद ली हुई बेटी को मक्का पहुंचाया। नबी के दुश्मनों को पता चल गया कि वो खातून, नबी की बेटी जो पालतू बेटी है, जो गोद लिया है, वो आ रही है। तो कीना निकालने के लिए कुछ लोग चले गए, रास्ता रोकने के लिए एक जालिम ने इतना तेज बर्ची फेंकी, वो बर्ची जाकर जनाबे ज़ैनब बिन्ते जहश के नाके के सामने तेजी से जमीन पर आई। इस आवाज को सुनकर जनाबे ज़ैनब घबरा गई, डर गई, सहम गई, जिसके नतीजे में आपके पेट में जो बच्चा था वो सिख्त हो गया। और कुछ दिनों के बाद आप इस दुनिया से चली गई। अहले सुन्नत के एक आलिम हैं जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली कहते हैं, नबी ने उस शख्स को जिसने नेज़ा फेंक कर ज़ैनब का दिल दुखाया, ज़ैनब को घबरा दिया और ज़ैनब के बच्चे की शहादत का सबब बन गया और ज़ैनब की मौत का सबब बन गया, जो बंदा, उसको नबी ने फरमाया कि वाजिबुल क़त्ल है, इसलिए कि इसने एक निहत्ती खातून पर जुल्म किया है, इसने एक मजलूम खातून पर जुल्म किया है। इतनी अबू सुफियान को माफ करने वाला रसूल, इनको नबी ने माफ नहीं किया, उसको सजा दी, कत्ल किया। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली लिखते हैं कि ऐ मुसलमानों, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर बाद रसूल फातिमा पर गुजरने वाले मसले में अली होते, नबी होते, तो क्या नबी जिन्होंने फातिमा के बच्चे को शहीद किया उनको माफ कर देते? क्या नबी उनको सजा ना देते? इसीलिए हम कहते हैं अमीर अल मोमिनीन का सब्र ऐसा सब्र था। अली ने इन मंजरों को अपने हाथ से, आंखों से देखा। शायद सलमान या अबूज़र का वाक़या है कि आकर इमाम से कहने लगे कि मौला, आपकी ज़िंदगी का सबसे वो दिन जो आपको याद है, खुशी का दिन आपकी जो है, वो दिन जो आप जिसको सुनना चाहते बार बार, आप जिस दिन को याद करते हैं, आपका खुशी का दिन कौन सा है? इमाम ने फरमाया, सलमान, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुश भरा दिन गदीर का मैदान था, जिस दिन मेरे नबी ने मेरे हाथ को उठाकर मेरी विलायत का ऐलान किया। कहा, या मौला, क्या मैं एक और सवाल कर सकता हूँ? सलमान बताओ। कहा, मौला, आपकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा दिन कौन सा है? आपकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा दिन कौन सा है? जैसे ही सलमान ने सवाल किया, इमाम ने सलमान का हाथ पकड़ा, रास्ता चलते 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 घर के दरवाजे तक आ गए। सलमान साथ चल रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर अली ने सलमान का हाथ छोड़ दिया। सलमान का हाथ छोड़कर दीवार पर सर रखकर मेरा मौला ज़ारो क़तार रोने लगा। सलमान ने सवाल किया, मौला, आपकी गिरिया करने की वजह? मैंने सवाल किया था आपसे कि आपकी ज़िंदगी का दुख भरा दिन कौन सा है, तो आप इतना आंसू क्यों बहा रहे हैं? सलमान, तेरा जवाब ही देना चाह रहा हूँ। मौला, क्या जवाब है मेरा? सलमान, मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा दिन वो था, यही दीवार थी, यही दरवाज़ा था, दरमियान में फातिमा ज़हरा थी। अली,
दुखों से नजात ना दे सका। मेरी जिंदगी का सबसे दुख पर आदमी है अली। इतने सारे दुखों को लेकर जब बीबी पाक इस दुनिया से गई हैं तो मेरे मौला ने बीबी के कब्र पर एक जुमला कहा, फातिमा मेरा जो भी दर्द था मैं तुमसे बता लिया करता था, अब मैं अपने दिल के दर्दों को किससे बताऊं। फातिमा आज के बाद अली को न दिन में चैन मिलेगा न रातों में नींद आएगी, सारा दिलों में दुख लेकर मेरा मौला इन दिनों पर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। 2-3 वाक़े आज के दिनों के, जब अमीर अल मोमिनीन के सर पे कल हमने बताया था मस्जिद कूफा इतना नजदीक है कि अगर मस्जिद में थोड़ा शोर शराबा हो जाए तो अली के घर तक आवाज आ जाएगी। जैसे ही इमाम के सर पे ज़रबत लगी एक कोहराम मच गया मस्जिद में, लोग दौड़ भाग करने लगे तो अली की बेटियां सुनकर घबराने लगी, पता नहीं क्या क़यामत हो गई, लोग इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि सैयदजादियां थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, घर के अंदर रही। आवाज दी, भाई हसन जल्दी आओ, हमें बताओ तो सही हुआ क्या है। जब अमीर अल मोमिनीन को इमाम हसन और इमाम हुसैन और असहाब सहारा देकर ला रहे थे, मस्जिद कूफा के मेहराब से इमाम को सहारा देते देते मस्जिद कूफा की दीवार के बाहर लेके आए। जब नजदीक घर आ गया इमाम ने फरमाया, ऐ मेरे असहाब मेरा सहारा छोड़ दो, मैं दीवार का सहारा लेकर खुद अकेला चला जाऊंगा, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मौला बेहद खून निकल चुका है आपके सरे मुबारक से, कहीं आप गिर ना जाएं। इमाम ने फरमाया, मेरे गिरना मुझे गवारा है, ज़ैनब के सामने सहारे के साथ जाना मुझे गवारा नहीं है। मेरी बच्ची देखेगी, मेरी बेटी देखेगी तो क्या सोचेगी कि सारी दुनिया का सहारा मेरा बाबा आज सहारे के साथ। जब मस्जिद में इमाम ज़रबत खाकर जमीन पर गिरे थे, इमाम हसन ने इमाम के सर को अपने जानू पर रखा। बाप की इस हालत को देखकर बेटा रोने लगा तो इमाम हसन के आंसू इमाम अली के चेहरे पर टपकने लगे। जैसे इमाम के चेहरे पर आंसू टपके हैं, इमाम ने फरमाया, बेटा हसन गिरिया ना करो, बेटा बाबा जिंदा है, बेटा गिरिया ना करो, बाप के होते हुए गिरिया ना करो। इमाम हुसैन को रोका कि बेटा गिरिया ना करो, इमाम हसन को रोका कि बेटा गिरिया ना करो। सारे अपने बच्चों को, बेटों को रोकने वाला अली सहारे के बगैर जब दरवाजे पे पहुंचा, जनाब ज़ैनब ने बिस्तर बिछाया, इमाम बिस्तर पर जाकर लेट गए। अब तक बेटे सराहने थे, अब बेटियां आ गई। जैसे ही इमाम अली की आंखें बंद थी, ज़ैनब अपने बाबा को इस हालत में देखकर रोने लगी। ज़ैनब के आंखों के आंसू अली के चेहरे पर गिर गए। अली ने आंख खोली, देखा ज़ैनब रो रही है। अब सिर्फ अली ने मना नहीं किया बल्कि ज़ैनब के साथ अली ने भी रोना शुरू कर दिया। ज़ैनब कहती थी बाबा, अली कहते थे बेटी, ज़ैनब कहती थी बाबा, अली कहते थे बेटी। असहाब ने सवाल किया, मौला बेटों को रोने से रोक दिया लेकिन बेटियों को आपने नहीं रोका, वजह क्या है? तो इमाम ने फरमाया, मेरी ज़ैनब को मैं चाहता हूँ कूफे में जी भर के रोने, करबला के बाद मेरी ज़ैनब को कूफे में रोने नहीं दिया जाए, मेरी ज़ैनब को रोने नहीं दिया जाए। मेरा मौला 2 दिन से बिस्तर पर है। जब इमाम की हालत नासाज हो गई ज्यादा, लोग जो दीदार के लिए आते थे उन्होंने कहा कि मौला किसी तबीब को बुला लें, किसी तबीब को बुलाकर एक मर्तबा चेक तो करवा लें कि ये जख्म कितना गहरा है और इसका क्या अंजाम होगा। एक तबीब को बुलाया गया कूफे के। तबीब ने आकर कहा कि जहर का असर कितना हुआ है, इसको देखने के लिए एक गूसफंद का गर्म कलेजा चाहिए, जिसकी नसों को इस सर के जख्म पे लगाया जाए तो जैसे जैसे इस कलेजे का रंग बदलेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि अंदर जख्म का असर कितना है। जैसे ही उसने वो जानवर का कलेजा लेकर इमाम के सर के उस जख्म में लगाया, पलक झपकने के अंदर सारा कलेजा जर्द हो गया। तबीब ने कहा कि इस घर का बड़ा कौन है, इस मौला का वारिस कौन है? इमाम हसन खड़े हो गए, मैं इस घर का बड़ा हूँ, बताओ थोड़ा करीब आ जाए, ये दुनिया का दस्तूर है। अल्लाह ना करे किसी को ये वक्त देखना पड़े। अगर हमारे कोई अजीज हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर समझ जाए कि अब ये बीमार बचने वाला नहीं है तो करीबी लोगों को बुलाकर, जो बड़े होते हैं उनको बुलाकर उन्हें बता
دیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں. جب تک طبیب گھر کے اندر تھا، زینب گھر کے اندر کمرے میں موجود تھی، صرف آوازیں سن رہی تھی. طبیب نے امام حسن کو بلایا، آہستہ سے کچھ کہا اور چلا گیا. جیسے ہی طبیب گیا، دروازہ کھول کر زینب باہر آ گئی. کہا بھیا حسن مجھے بتاؤ طبیب نے کیا کہا، طبیب نے کیا کہا؟ بس اتنا سوال کرنا تھا. امام حسن نے زینب کو گلے لگا کر کہا زینب یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ. زینب طبیب نے کہا ہے کہ زخم بڑا گہرا ہے، علی اب زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے. یہ خبر مدینے میں پھیل گئی، کوفے میں پھیل گئی. طبیب سے امام حسن نے فرمایا کہ اگر اس مدت میں کوئی چیز ہم اپنے بابا کو دینا چاہیں تو کیا دیں؟ تو کہا کہ اگر زہر کا اثر کچھ کم کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے صرف دودھ کے کچھ قطرے دیں. یہ بات کوفے کی گلیوں میں پھیل گئی کہ طبیب نے کہا ہے علی کو دودھ دینا ہے، علی کو دودھ لینا ہے، بس یہی علی کا علاج ہے. یہ سننا تھا. امام حسن بات کر رہے تھے، گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے بچوں کا شور مچا. امام نے فرمایا بیٹا حسن جاؤ دروازے کے باہر دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. امام حسن باہر نکلے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھ میں پیالے ہیں جس میں دودھ ہے. امام پہچان گئے یہ سارے کوفے کے یتیم آئے ہیں، یہ سارے کوفے کے بابا کوفے کے یتیم آئے ہیں، کوفے کے یتیم آئے ہیں جو ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا جا کے کہہ دو کہ بچوں گھر چلے جاؤ اور اپنے ماؤں سے کہنا علی راضی ہے، دودھ خود پی لینا. جیسے ہی امام حسن باہر آئے امام نے فرمایا بچوں گھر چلے جاؤ. تو بچوں نے سر جھکا کر کہا مولا خود اماں نے بھیجا ہے. کہا ہے کہ آج تک جو تمہیں بھوکا سونے جس نے نہیں دیا، جس نے تمہیں پیاسا رہنے نہیں دیا، جو تمہارا سہارا تھا، اب وہ سہارا سر سے اٹھ گیا. صرف یہ فاطمہ کے بچے یتیم نہیں، کوفے کا ہر یتیم دوبارہ یتیم ہو گیا. کوفے میں سناٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.